جہانگیر کا ہندوستان پیلی ٹٹ کا سفرنامہ ہندوستان ترجمہ ڈاکٹر مبارک علی پارٹ 10 مذہبی توہمات مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں ہماری زبان میں کافی مواد چھپ چکا ہے، لیکن اب تک ان کے توہمات کے بارے میں کہ جو اس ملک میں عام ہیں نہیں لکھا گیا ہے، لہٰذا میں ان میں سے کچھ کے بارے میں یہاں لکھوں گا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو کیتھولک فرقہ والوں کے ہاں بھی پائے جاتے، مثلاً ان کے ہاں بھی اسی قدر پیر فقیر ہیں کہ جیسے کیتھولک فرقہ والوں کے ہاں بزرگ اور اولیاء ہیں، لیکن یہ لوگ ان کی مورتیاں نہیں بناتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مذہب میں ممنوع ہے، لیکن یہ بھی ان کی طرح منتیں مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہر دنیاوی بادشاہ کا اپنا دربار ہوتا ہے، اس کے امراء اور عہدے دار ہوتے ہیں کہ جو اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہیں اور انتظام سلطنت کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جیسے بادشاہ تک کوئی بھی اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کی رسائی کسی امیر عہدے دار سے نہ ہو۔ اسی طرح سے خدا تک سفارش پہنچانے کے لیے بھی اس کے کسی نمائندے کی ضرورت ہے کہ جو اس کی درخواست کو منظور کرائے۔ یہ لوگ بھی کیتھولک فرقہ کی طرح اس گمراہی میں ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ خدا عالم الغیب اور ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن یہ لوگ اس سے آنکھیں بند کر کے اور خدا کی رحمت سے انکار کر کے ان جھوٹے لوگوں کے دام فریب میں آ جاتے ہیں۔ ان نام نہاد اولیاء کا سحر اور جادو غریب لوگوں پر نہ صرف ان کی زندگی میں بھی چلتا ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے مرید اور چالاک متولی غریب لوگوں کو مسلسل فریب و دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو کس طرح سے قابو میں رکھا جائے، اس مقصد کے لیے یہ عوام میں ان کی کراماتیں اور عجیب و غریب واقعات کے بارے میں کہانیاں پھیلاتے ہیں کہ جنہیں سن کر لوگ ان کے عقیدت مند ہو جاتے ہیں۔ یہاں کے ایک مشہور پیر معین الدین اجمیری ہیں کہ جو ایک خوبصورت اور قیمتی مقبرے میں دفن ہے۔ ان کے مقبرے کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ زیارت کے لیے پیدل آتے ہیں۔ بادشاہ اکبر بھی کہ جس کی نوجوانی میں کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے منت مانی تھی اور اپنی بیگم مریم زمانی کے ہمراہ ان کے مزار پر پیدل چل کر گیا تھا۔ یہ سفر اس نے آگرہ سے کیا تھا اور روز 4 کوس کا فاصلہ طے کرتا تھا۔ اس کی یادگار کے طور پر اس نے ہر کوس پر ایک مینار تعمیر کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ایک کنواں کھدوا دیا تھا تاکہ مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح ہر 8 کوس کے فاصلے پر عورتوں کے لیے محل بنوایا تھا۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہو گئی جس سے موجودہ بادشاہ جہانگیر پیدا ہوا۔ اس کے بعد سے لوگوں کا اعتقاد اور پختہ ہو گیا کہ پیر کی دعا سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور جہانگیر انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جہانگیر سلیم چشتی کی دعا کے نتیجہ میں پیدا ہوا۔ اس قسم کے دوسرے پیروں کی تعداد یہاں پر بہت ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی کراماتوں اور خاص خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ آگرہ سے 70 کوس کے فاصلہ پر شامدار کا مزار ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑے کراماتی اور صاحب حال بزرگ تھے۔ فروری کے مہینہ میں ان کے عرس کے موقع پر ان کے عقیدت مند دور دراز کے علاقوں سے آ کر سکندرا میں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہاں سے ایک فوج کی شکل میں ان کے مقبرے کی طرف مارچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں مریدوں سے زیادہ تعداد قلندروں کی ہوتی ہے جو کہ اپنے اپنے گروہوں کو اپنے جھنڈوں تلے لے کر وہاں جاتے ہیں۔ یہاں پر اسی قسم کے اور بہت سے تہوار ہوتے ہیں، مگر ان سب کو بیان کرنے کنفیوژن پیدا ہوگا، اس لیے میں صرف چند کا بیان کرتا ہوں۔ میں خاص طور سے ان مقدس لوگوں کا بیان ضرور کروں گا کہ جن سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک سلطان خسرو بادشاہ کا بڑا لڑکا ہے۔ فروری 1621 میں اسے اس کے چھوٹے بھائی شہزادہ خرم کے حکم سے برہانپور میں قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس کے میں خیال یہ تھا کہ وہ موجودہ بادشاہ کا جانشین ہوگا۔ اس کو قتل کرنے والا ایک غلام تھا کہ جس کا نام رضا تھا، کہ جس نے رات میں لنگی سے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اس طرح سے مارنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو قتل کا شبہ نہ ہو اور یہ سمجھا جائے کہ شہزادہ فطری موت مرا ہے۔ اس کی لاش کو آگرہ لایا گیا اور یہاں سے الہ آباد لے جایا گیا تاکہ وہاں اس کی ماں کے قریب دفن کیا جائے۔ اس کی موت پر لوگوں نے دلسوز انداز میں اپنے غم کا اظہار کیا کیونکہ وہ عام لوگوں میں بڑا مقبول تھا۔ لہٰذا کچھ قلندروں نے ہر اس منزل پر کہ جہاں سے اس کا تابوت گزرا تھا وہاں ایک قبر بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ خدا نے انہیں یہ بشارت دی تھی کہ وہ شہزادے کی یاد میں یہ قبریں بنائیں، کیونکہ وہ بے گناہ اور معصوم تھا اور اس کا قتل خون نہ ہے۔
لہذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر جمعرات کو ان قبروں پر آئیں اور نظر نیاز دیں، ان کی منتیں اور دعائیں بارگاہ حقیقی میں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ خسرو کا جنت میں بھی وہی مقام ہے کہ جو اس دنیا میں تھا۔ اس اپیل کا لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ برہانپور، سرونج، آگرہ اور الہ آباد میں ہندو اور مسلمان دونوں بڑی بڑی جماعتوں میں مزار پر میاں جھنڈوں اور بینڈ باجوں کے جانے لگے، اور جلد ہی اسے لوگوں نے ولی بنا لیا۔ لوگ اس حد تک گئے کہ اس کے نام پر قسمیں کھانے لگے اور عہد کرنے لگے، یعنی او سلطان کے سر کی قسم۔ یہ عہد اس قدر پکا ہوتا ہے کہ شاید وہ خدا کے نام پر بھی ایسا نہ کریں۔ اس کے والد یعنی موجودہ بادشاہ نے اس رسم کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ خسرو اپنی زندگی میں ایک گناہگار اور باغی شہزادہ تھا۔ اگر واقعی اسے قتل کیا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار قاتل ہے، لیکن محض اس وجہ سے خسرو کو ولی پہنچا ہوا بزرگ بنانا صحیح نہیں ہے۔ بادشاہ کے حکم پر آگرہ کے گورنر قاسم خان نے ان تمام مزاروں کو ڈھا دیا اور وہاں کے تمام خدام کو بھگا کر ان کے نذرانوں پر قبضہ کر لیا۔ وہاں جو کچھ ملا وہ سب بادشاہ کے نام پر ضبطی میں آیا۔ اس کی وجہ سے تین قسم کے لوگ متاثر ہوئے۔ ایک وہ فقیر جو کہ ہر جمعرات کو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جاتے تھے اور ان کو خیرات بھیک دے بغیر کوئی شاہراہ سے گزر نہیں سکتا تھا۔ ان کا بھیک مانگنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسلسل یہ نعرہ لگاتے رہتے تھے کہ سلطان کا سر، اور اسی سے وہ اتنا کچھ حاصل کر لیتے تھے کہ اس سے ایک ہفتہ کے گزارے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد میٹھا بیچنے والے تھے کہ جو سڑک کے دونوں جانب مٹھائی کے اسٹال لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور آنے والوں کو یہ مٹھائی فروخت کر کے منافع کماتے تھے۔ پھر کھلونے بیچنے والے ہوتے تھے، کیونکہ اکثر لوگ واپسی پر بچوں کے لیے کھلونے لے کر جاتے تھے۔ جو میدان اور خالی جگہیں تھیں وہ کرتب دکھانے والوں، ناچنے والوں اور مختلف قسم کے تماشا کرنے والوں سے بھری ہوتی تھی۔ یہاں اس قدر شوروغل ہوتا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس طرح مجمع اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ اس میں چلنا یا حرکت کرنا مشکل تھا۔ آخر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی پردے میں رہنے والی عورتیں تھیں۔ زیارت کے بہانہ وہ یہاں تفریح کی غرض سے آتی تھیں، اور شاید ان میں سے کچھ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے محبوبوں سے بھی ملتی ہوں، کیونکہ اس قسم کی ملاقاتوں کے لیے باغات میں وقت مقرر کیا جاتا ہے، جو کہ یہاں پر بڑی تعداد میں ہیں۔ باغات کی تنہائی میں دو چاہنے والے ملتے ہیں اور راز و نیاز کی باتوں سے تسکین حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں اکثریت ان عورتوں کی ہوتی ہے کہ جنہیں اس دن کے علاوہ باہر آنے کا اور کوئی موقع نہیں ملتا ہے۔ انہی موقعوں پر عورتیں کسی خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو جاتی ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ عورت تو اپنے محبوب کو دیکھ سکتی ہے، مگر وہ اس عورت کے دیدار سے محروم رہتا۔ اس لیے پابندی کا سب سے زیادہ افسوس اس مظلوم مخلوق کو ہوا ہے کہ جنہیں تھوڑی تازہ ہوا اور تفریح میسر آ جاتی تھی۔ آگرہ کے علاوہ کہ جہاں اس پر پابندی لگ گئی ہے، برہانپور، سرونج اور دوسرے شہروں میں یہ چہل پہل اور زیارت جاری ہے۔ دیکھا جائے تو ان کے تمام اولیاء کی ابتدا اسی طرح سے ہوتی ہے، اور یہ تمام لوگ اپنے زمانے میں جادو ٹونے میں لگے رہتے تھے۔ مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام کے بعد عیسائیت و یہودیت کی کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، کیونکہ مذاہب وقت کے ساتھ مسخ ہو گئے ہیں۔ وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے کئی معجزے دکھائے۔ جب وہ چلتے تھے تو سورج کی روشنی سے بچاؤ کے لیے ان پر بادل سایہ کیا رہتا تھا، ان کا اپنا کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا، ان پر کوئی مکھی آ کر نہیں بیٹھتی تھی، ان کے لیے طویل راستے مختصر ہو جاتے تھے اور شاہراہیں سکڑ کر کم ہو جاتی تھیں۔ اب میں اس کے بعد ان کے تہواروں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ ان کے دو بڑے تہوار ہوتے ہیں کہ جو عید کہلاتے ہیں۔ ان کی تاریخوں کا تعلق چاند کے نظر آنے پر ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ اگست میں آیا تھا، مگر اس مرتبہ یہ جون میں ہے۔ اس پورے مہینہ میں لوگ پابندی سے روزے رکھتے ہیں اور پورے دن میں نہ تو کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، یہاں تک کہ شام کے اندھیرے میں تاروں کی روشنی نظر آنے لگے۔ اس گرمی کے موسم خاص طور سے پانی سے پرہیز بڑا مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ رات کو بہرحال یہ مچھلی، گوشت اور ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ اس پورے مہینہ میں وہ اپنی بیویوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، اگرچہ اور دنوں میں تو وہ شراب کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں جو ان کے مذہب میں ممنوع ہے، مگر وہ اس کا جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں بہرحال وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس مہینہ کے ختم ہونے پر عید کا تہوار آتا ہے۔ اس کو وہ اسی عقیدت سے مناتے ہیں کہ جیسے ہم ایسٹر کے تہوار کو صبح کی نماز کے لیے وہ عیدگاہ جاتے ہیں۔
جو کہ عموماً شہر سے باہر ہوتی ہے۔ یہاں قاضی کی امامت میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے لیے تمام طبقوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کے بعد سب خوشی و مسرت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ امرا شان و شوکت اور دھوم دھام کے ساتھ غریب لوگ صاف و دھلے کپڑے پہنے ہوئے اس موقع پر دوست ایک دوسرے کے ہاں اچھے شگون کے طور پر کھانے بھیجتے ہیں۔ ہر ایک اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ روزوں کا بوجھ اور ہر قسم کا پرہیز ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری عید 70 دن کے بعد آتی ہے۔ اس وقفہ میں بہت کم شادیاں ہوتی ہے۔ یہ تہوار حضرت ابراہیم کے اس نیک عمل کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ جب وہ خدا کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق مسلمان حضرت اسماعیل کو مانتے قربان کرنے والے تھے، مگر خاص وقت پر خدا تعالیٰ نے ان کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے حضرت اسحاق کی جگہ ایک بکرے کو رکھ دیا۔ اس لیے اس دن جو بھی مالی لحاظ سے اس قابل ہوتا ہے وہ بکرے کی قربانی کرتا ہے اور اس دن کو خوشی و مسرت کے ساتھ مناتا ہے۔ ایک مہینہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے جو کہ حضرت حسن و حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ ان کے ماننے والے خود کو شیعہ کہتے ہیں جبکہ دوسرا فرقہ سنی کہلاتا ہے۔ محرم کے دوران شیعہ فرقہ کے لوگ ماتم کرتے ہیں۔ ان دنوں میں مرد اپنی عورتوں سے دور رہتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ عورتیں مرسی پڑھتی ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں۔ ماتم کے اس اظہار کے لیے تعزیہ بنائے جاتے ہیں کہ جنہیں خوب سجا کر شہر کی سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے اور جلوس کے وقت کافی شور و غل ہوتا ہے۔ آخری تقریب یوم عاشورہ پر شام میں ہوتی۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا نے پورے ملک کو غم و اندوں میں ڈبو دیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے فرعون نے جب حکم دیا تھا کہ ایک دن میں تمام پیدا ہونے والے بچے قتل کر دیے جائیں۔ شام کو جب جلوس کے بعد تازیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دریا میں لایا جاتا ہے۔ اس وقت اگر دو جلوسوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو ان میں سے کوئی کسی ایک کو راستہ دینے پر تیار نہیں ہوتا ہے اور ذرا سی بات پر دونوں جماعتیں تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس موقع پر صبح کے وقت کسی ہندو کو یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سڑک پر آئے۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ موت سے تو بچ جاتے ہیں مگر اپنا بازو ٹانگ ضرور تووا لیتے ہیں۔ تازیوں کو ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ گھروں کو واپس جاتے ہیں، پھر لباس تبدیل کر کے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر فاتحہ کے لیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر قبروں پر سفیدی کی جاتی ہے اور ان پر پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ فاتحہ کے بعد ضرورت مندوں اور محتاجوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اس دن مرنے والوں کے نام پر جو بھی صدقات دیے جائیں گے اور غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اس کا ثواب ان کو دوسری دنیا میں ملے گا، چاہے وہ جنت میں ہوں یا دوزخ میں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کیتھولک فرقہ کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر مرنے والوں کے نام پر دعائیں پڑی جائیں تو ان کی برکت سے وہ عالم برزخ سے یا تو جنت میں چلے جائیں گے، وہیں انہیں کچھ گناہوں کی معافی مل جائے گی۔